الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے، وہ اس وجہ سے کہ آج ہم اپنے سب سے بڑے دشمن، جو ہر انسان کا دشمن ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا دشمن ہے، اس کے بارے میں ٹھیک معلومات جو قرآن کریم نے ہمیں فراہم کی ہیں ہدایت کے لیے، ان کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اپنے دشمن کا اگر مقابلہ کرنا ہو تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ دشمن کے مقابلے کے لیے اب سب سے اہم کیا چیز ہوتی ہے؟ ہتھیار ہوتا ہے۔ دشمن کے بارے میں تمام معلومات، اس کی دائیں عمل، جو بھی وہ پلاننگ کرتا ہے، اور اس کی طاقت، اس کو سب کچھ ہمیں اندازہ ہوگا تو اس کا مقابلہ ہم بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ جب تک ہم اس کو ٹھیک جانے پہچانے نہیں، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، ہم اس کو پوری طرح کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ جو شخص شیطان کو اپنا کھلا ہوا دشمن، آیات آپ نے دیکھی، عدو مبین، پھر قرآن اس کو کہتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، پھر 8 جگہ عدو کہتا ہے اور 8 جگہ عدو مبین کہتا ہے، تاکہ انسان، اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا دشمن جو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے وہ شیطان ہے۔ اب اس کو ٹھیک جاننا پہچاننا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مومن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ آپ نے آرٹیکل، ہم ایک پورا مضمون کر چکے ہیں کہ ہدایت کے لیے، ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہوگا اور کن چیزوں سے بچنا ہوگا۔ آج یہ بڑا دوسرا اہم، اس کو اسی کے ساتھ رکھیں کہ شیطان سے کے ہتھ کنڈے کیا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ نے یہ آرٹیکل پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک جملے میں جواب اس کا، اس شاید اپنے بڑے دشمن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سر، قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنا۔ نہیں، یہ آپ جنرل بات مت کیا کر رہے، خدا کے لیے۔ جواب ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب ٹو دی پوائنٹ نہیں ہے۔ سوال کو سمجھنا اسٹوڈنٹ کا فرض ہے۔ میں نے کہا ایک بتائیں کہ قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ آیات اگر پڑھی ہیں آپ نے تو اس میں لکھا ہوا ہے، آیت میں لکھا ہوا ہے۔ سر جی آیت بول دو۔ جی بولیں۔ وَأَنَّ هَٰذَا الصِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آیت آپ نے بالکل ٹھیک پڑھی ہے۔ وہاں ایک اور آیت ہے بڑی چھوٹی سی اور ٹو دی پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کا زور نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اس کے غلام، اس کے مطیع، اس کے فرمانبردار، اس کی اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے بن جائیں، بس۔ اب اگر آپ یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بچائے گا اس دشمن سے۔ کیوں؟ آپ نے اس ہستی کی پناہ لے لی ہے۔ یہ جو پوری آیت آپ نے پڑھی ہے، یہ اسی کا مفہوم ہے۔ تو شیطان خود کہتا ہے میں اللہ کے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ بندے کا مطلب ہے اسی کی غلامی، اسی کی عبادت، اسی کی پرست پوجا، اسی کی اطاعت، اور اسی کے ہر معاملے میں زندگی کے، کھانے کمانے سے ہو، شادی بیاہ، مرنا جینا، کمانا کھانا، عقل،
دماغ، سوچ، فکر سب اس کے حکم کے مطابق کر لیں، شیطان سے آپ کو مکمل طور پر بچائے گا۔ یہ ہے جواب، اور یہی ہمیں کرنا ہے، اور یہی آج کے مضمون کا خلاصہ ہے۔ آگے آ جائے گا، کل والا مضمون ہے آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ، جس کے پاس نہیں ہے وہ ہمیں کال کرے، ہم ابھی بھیج دیں گے۔ اور اب میں شروع کر رہا ہوں آج کا مضمون کہ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں۔ سب سے پہلے انسان اس بات کا خیال کر لے، آپ دیکھیں پہلے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ عدو دوست کو، دشمن کو کہتے ہیں، اور مبین جو کھلا ہوا ہو۔ تو شیطان کھلا ہوا دشمن کیوں ہے بھلا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ تمہارا بالکل کھلا ہوا دشمن ہے؟ سر قرآن پاک میں آتا ہے، اس نے خود چیلنج دیا ہے کہ میں ان بندوں کو گمراہ کروں گا، یعنی اس نے اقرار کیا ہوا ہے خود۔ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، یعنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ تو اب سب سے پہلی بات کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب آیات دیکھ لیجئے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا۔ پھر فرمایا بالکل وہی بات جو اوپر آیت میں ہے، اور تیسری میں فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ بے وفائی کی اس قرآن سے مثال دیجئے۔ جی جلدی سے۔ سر جی وہ جو کہتا ہے کہے گا انشاءاللہ، وہ اس کے اندر اللہ معاف کرے، وہ جب قیامت کے دن کہے گا نا لوموا انفسکم ولا تلومونی ولوموا دنیا میں مثال دیں، دنیا میں بہت مثالیں قرآن نے کوٹ کی ہیں۔ جی سر جی جب وہ جو جنگ بدر میں اس نے نکلے کہا نا، تھا، اب بات سنیں، بلا وجہ مت بولا کریں۔ اب سنیں، جب جنگ بدر پہ گئے مسلمان تو ساری کافر، تو مکے میں ان کے ساتھ ہو لیا، اور وہاں جا کے بھاگ گیا، اور وہ ایک سردار کی شکل میں جو ان کا حلیف تھا اس کے لباس میں آیا تھا۔ تو انسان کو دنیا میں بھی دھوکے دیتا ہے اپنے فریب کاریوں سے، پوری طرح سمجھے، یہ بڑا عمدہ آرٹیکل ہے۔ پھر فرمایا بڑا بے وفا نکلا۔ پھر اگلی آیت ہے زخرف کی 62، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یصدنکم الشیطان۔ انسان تمہیں روک نہ دے صراط مستقیم پر چلنے میں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، یا اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں تمہیں روکے نہیں۔ کیوں؟ شیطان صرف آپ کو ترغیب دے سکتا ہے، آپ کو جھوٹے وعدے کر سکتا ہے، لیکن زبردستی شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے بالکل نہیں آپ سے برائی کرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر سورہ یاسین جو آپ میں سے اکثر روز پڑھتے ہیں، کاش ہم ان آیات کو سمجھ کے پڑھیں۔ أَلَمْ عَهْدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ایک نقطہ ہے اس آیت میں، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہاں عبادت کا مفہوم کیا ہوگا؟ اور اس کے نقشے قدم پہ نہ چلنا۔ بالکل غلط۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیے ہیں اس کے اللہ، مقابلے میں اس کے بات دیکھیں، میں نے اور سوال کیا ہے، عبادت کا مطلب آپ پہلے سوال سمجھیں، یہ ہمیشہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ شیطان کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ داستانیں سنائے رہے ہیں،
1 گھنٹہ ہے میرے پاس. سر شیطان کی عبادت کا یہی مطلب ہے کہ اس کی پیروی کرنا. ایگزیکٹلی یہ ہے جواب کہ اس کی اطاعت نہ کرنا. لا تعبد الشیطان، یہاں عبادت کے معنی شیطان ہے، ساری عبادت کے معنی اطاعت ہے صرف. یہ آیت کا سیاق و سباق ہمیں بتاتا ہے. شیطان کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے؟ نہیں. تو شیطان کی صرف اطاعت کرتا ہے. یہاں یہ ہے مفہوم اس میں عبادت کا، کہ شیطان کی عبادت، شیطان کی اطاعت نہ کر. کوئی سوال چیز کلیئر ہو تو خوب سوال کریں، لیکن جب سوال کروں تو سوال کا سمجھ کے، تاکہ آپ ایک بہترین اسٹوڈنٹ بنیں اور میں کوشش کروں کہ میں بہترین پڑھانے والا بنوں. آیت نمبر، اگلی آیت سورہ آراف کی 27. یا بنی آدم، دیکھیں نا اوپر بھی یا بنی آدم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی. اب پھر اللہ تعالیٰ، یہ وارننگ اللہ کی طرف سے، تنبیہات ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈالے، کما، بالکل اس طرح، اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے باپ کو اس کو آدم کو جنت سے نکلوایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، حضرت آدم کو حکم دیا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. شیطان نے مستحکم کوششیں کر کے اور پھر ان کو، حضرت آدم اور اماں حوا کو، اس کا پھل کھانے کے لیے تیار کر دیا. اچھا، اب سنیں شیطان کیا کرتا ہے. آپ غور سے دیکھیں اور آج قرآن کی وسعتوں کو دیکھیں. دیکھیں نا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لباس آدھا پہنے ہوئے، ننگا لباس میں بھی ننگے نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ نے اس وقت وارننگ کر دی، ینزع عنہما لباسہما. تو اس نے، شیطان نے ان سے لباس اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کو کی شرمگاہیں کھول دے. پھر بتایا کہ یاد رکھو، دیکھیں اگلی بات، انہو یراکم، بے شک وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کے اور جو شیطان ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو آپ کسی حالت میں ہوں، آپ اس حالت میں رہیں جو اللہ نے پسند فرمائی ہے. اس حالت میں آپ نہ ہوں کہ جس میں جسم انسان کا ننگا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیاطینوں کو ولی بنا دیا، مددگار بنا دیا. کن کا؟ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ، اس کی خالقیت، مالکیت، رضاکیت، اس کی حاکمیت پر ایمان نہیں لاتے. ان کا ولی کون ہے؟ شیطان ہے. تو جس کا شیطان ولی ہے، گویا وہ اللہ کا پر ایمان ٹھیک سے نہیں لایا، رسولوں پر ایمان نہیں لایا، آخرت پر ایمان نہیں لایا. کتنی بڑی باتیں ہیں جو اس ایک آیت سورہ اعراف کی 27 میں شیطان کے بارے میں. کاش ہم سمجھ کے پڑھیں، کاش اس قرآن کو ہم سمجھیں، تو پھر دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرتیں ملتی ہیں، کیا حکمتیں ملتی ہیں. ان پر عمل کر کے ہماری زندگی، معاشی، معاشرتی، ہر قسم کی سیاسی زندگی جو ہے وہ بالکل پرسکون ہو جاتی ہے. جب اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں، شیطان، دیکھیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ اس ملک کی عدالتیں ہوں، اس ملک کے حکمران ہوں، اس ملک کے سردار ہوں، سارے ہم اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے جائیں گے. اور اللہ کی جب ان تنبیہات، ان وارننگ کو ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، ذلت اور پستی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ آیات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دشمن سے کس طرح آگاہ کر دیا. اب ذرا شیطان کی جسارت دیکھیں.
کتنا بدبخت ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کا رازق، خالق، مالک اور حاکم، اسی ہستی پر الزام لگا رہا ہے. آیت سورہ آراف میں 16 تا 18 آیات آپ کے سامنے ہیں. قال، شیطان نے کہا، فبما اغویتنی، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اختیار انسانوں اور جنوں کو دے دیا، چاہے تو گمراہی اختیار کرو، اگر گمراہی اختیار کرو گے تو میرے پاس ہوگے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں جہنم میں جاؤ گے. بالکل اسی طرح انسانوں کو بھی بات بتا دی. لیکن وہ بدبخت کیا کہتا ہے؟ وہ اس کا الزام اللہ پر لگاتا ہے. قال بما اغویتنی لاقعدن لهم من صراطک المستقیم، میں گھات لگا کے بیٹھوں گا ان کے صراط مستقیم پر. یہ ہے شیطان کا عزم، یہ ہے شیطان کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا پکا پکا ارادہ. میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، تاڑ رکھوں گا. پھر سنیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے آؤں گا. یہ ہے انسان کا کھلا دشمن ہونے کی دلیل قرآن کی. کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا. اور پھر وہ اللہ سے کہتا ہے، سنیں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ آپ ان میں سے اکثر کو ناشکر گزار پائیں گے، ناشکرہ پائیں گے. ناشکرہ کون ہوتا ہے بھلا؟ یہ لفظوں کو مت جائیں، سمجھیں ان کے مفہوم. ناشکرہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احسان، جن کو ہم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں گننا شروع کرو، گن نہیں سکتے. میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، یہ ہماری صحت، یہ ہمارے کام، یہ ہمارا کمانا، کھانا، خرچ کرنا، پینا، رہنا، سہنا، جاگنا، صحت، یہ سارے کے سارے اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں. ان کا شکر کیا ہے نعمتوں کا؟ ان کو ویسے ہی استعمال کریں جیسے اللہ نے دی ہیں. پہلے دل میں اعتراف، زبان سے اقرار، اور عمل ایسا جیسا اللہ چاہتا ہے. اگر یہ نہیں کر رہا تو ناشکرہ ہے. اب میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں. قرآن نے تو ایک ایک آیت کے اندر کوزے میں سمندر بند کر دیا ہے. اب شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آپ آج دیکھ رہے ہیں، ذرا اس آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھیں اور ہم اپنے آپ کو اور گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں. مجھے بتائیں، ہم شکر کر رہے ہیں یا ناشکرے ہیں؟ ہم پوچھیں نا اپنے آپ سے، بتائیں مجھے. ناشکرے ہیں سر. ناشکرے ہیں سر، اللہ ناشکرے تعالیٰ ہیں. ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شکر یہ ہے کہ اس کے دی ہوئی نعمت قرآن و سنت کا ٹھیک ٹھیک علم حاصل کر کے اس پر اسی طرح عمل کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. آگے سنیں اس کا یہ جواب، اور اللہ تعالیٰ کا پھر جواب سنیں اس کے بارے میں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخرج، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، منہا، اس جنت سے، کیونکہ یہ سب معاملات کہاں ہو رہے ہیں؟ جنت میں ہو رہے ہیں. مذموما مدحورا، کس حال میں دفع ہو جا؟ کیونکہ خالق حکم دے رہا ہے. مذموما، تیری مذمت ہو رہی ہے، اور ومدحورا، اور تو ٹھکرایا ہوا ہو رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی، کہ انسان کی مذمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ ٹھکرا دیا جاتا ہے. جا، دفع ہو جا. یہ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ اس آیت کے ٹکڑے کو دیکھیں. جب اللہ کی نافرمانی انسان کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جا، دفع ہو جا. جان بوجھ کے مزے لے لے کے کرتا ہے، شیطان کی طرح. وہ بھی شیطان ہے، اور یہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام. بڑے غور سے دیکھیں، سمجھیں. بات سمجھ نہیں آ رہی تو سوال کریں.
پھر سنیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. یہ پہلا فیصلہ تھا نا. دوسرا فیصلہ لمن تبعک منہم، جس کسی نے ان انسانوں میں سے تمہاری اے شیطان تیری اتباع کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب نافرمانوں سے اس جہنم کو بھر دوں گا. یہ ہے شیطان کی پیروی کا انجام. اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، آخرت میں بھی آپ بالکل دیکھیں گے جیسا اللہ نے فرمایا بالکل ویسا ہی ہوگا. کیوں؟ اللہ اپنا عہد کی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. دیکھیں نا اب اس آیت میں آپ دیکھیں پہلے کہ وہ کھلا دشمن کیوں ہے. اس لیے کہ ایک طرف تو صراط مستقیم پر گھات لگا کے بیٹھا ہے، نمبر دو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملے کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر کو آپ اے اللہ ناشکرا پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے دفع ہو جا یہاں سے، دھتکار دیا جاتا ہے، مذمت اس کی جاتی ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ فرما دیتے ہیں سن میرا فیصلہ، تم اور تمہارے پیروکار سارے جہنم میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا. اب بتائیں اس آیت کے بعد اہل ایمان کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے اور کوئی راستہ ہے؟ سورہ ہجر کی آیت ہے آگے 39 اور 40. قال، شیطان نے کہا، رب بما اغویتنی، اے اللہ جیسا کہ نعوذ باللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں زمین میں برائی کو خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا ان کو، وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا، ہر ایک کو ان میں سے گمراہ کروں گا. آگے بڑی پیاری بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، ایک ہی حل ہے اس کا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ. ہاں جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے نا، وہ کون ہوں گے؟ وہ تیرے بندے ہوں گے جو مخلص ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. بہت اچھی طرح دیکھ لیں، اگر میں اور آپ اور اہل ایمان اللہ کے مخلص بندے نہیں بنتے تو وہ شیطان کے نشانے پر ہوں گے. شیطان خود اعتراف کر رہا ہے، ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کا بندہ جب بن جاتا ہے تو شیطان کس طرح اسے دور بھاگتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لیں. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مثالی بندے ہیں. میں نے آپ کو سعید بن عامر کا ایک بھیجا ہے جو گورنر بنائے تھے، کاش آپ نے اس کو پڑھا ہو. پڑھا ہے آپ نے؟ جی سر پڑھا تھا. جی سر جی سنا ہے. جی سر، جی سر. کتنا عظیم انسان ہے. آپ کو رشک نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے؟ گورنر ہو کے، یعنی انہوں نے حضرت عمر نے کس طرح ان کو، یہ ہے اسلامی حکومت، کس طرح حضرت عمر نے ان کو پیش کیا. سب کو بلایا، ان کی شکایات سنی، اور پھر بلایا حضرت عامر کو، اور پھر کیا سوال و جواب ہیں غور سے سنیں، اور ہم اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، اس آئینے میں دیکھیں کہ یہ ہے مومن اور ہم کیسے مومن ہیں. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ آپ بس سن لیں، میں اور آپ سنیں اور اپنی طرز زندگی کو اس طرح بنائیں جیسے عمر اور سعید بن عامر کی زندگی ہے. سر آج ہمارے حکمرانوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ گولی مارے ان کو، ہم تو بندے بن جائیں نا. وہ نہیں بنیں گے. آپ دیکھ لیں فرعون کا حال، دیکھ لیں مشرف کا حال، دیکھ لیں. وہ رب کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، طاقت قدرت اس کے پاس ہے. وہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی. سر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بالکل ہی الگ دنیا وہ ہے اور ہم لوگ میرے الگ. دوست سنیں، میرے دوست جو
اس میں ہیں امریکہ میں، اور وہ جو آسٹریلیا میں ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جرنیل جو وہاں کوٹھیاں اور کاریں بنا کے یہ چھپ کے پھرتے ہیں۔ اللہ نے عزت ہمیشہ حق کے ساتھ رکھی ہے۔ تو یہ آیتیں جو سورہ آراف کی میں نے پڑھی آپ کے پاس 16 تا 18 اور ہجر کتنی پیاری ہیں۔ اب سنیں شیطان جو ہمارا دشمن ہے نا، ذرا غور فرمائیں۔ ایک طرف تو ہمیں برے کام اتنے خوبصورت بنا کے بتاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو آج کے دور میں اس بچی کو دیکھ لیں جو بڑی اکڑ کے چل رہی ہوتی ہے، اور لباس اس کا جسم بھی اس میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اسے کہتا ہے تو بہادر ہے، تیرے میں یہ ہمت ہے کہ تو اس طرح کر رہی ہے۔ یہ ساری جاہل ہیں جو اپنے آپ کو لپیٹ کے، اور اس میں کتنا کری عمل جو ہے جس کا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کو کتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ سوچیں، اس کے طریقے دیکھیں۔ اب وہ کہتا ہے، بنی اسرائیل کی 62-63 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ قال، شیطان نے کہا، آرائیتا کا، کیا آپ نے کبھی خیال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، ذرا غور کریں، جو دلوں کے راز جانتا ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے آرائیتا کا، کیا اے اللہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ھذا الذی کرمت علی، اس انسان کو تو نے میرے اوپر تکریم دی ہے، تو مجھے کہتا ہے اس انسان کو سجدہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، بدبخت کہتا ہے لئن اخرتانی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے ڈھیل دے دے قیامت کے دن تک، لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کے پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں گا۔ یہ ہے کھلا دشمن۔ دیکھیں کس طرح قرآن نے کھول کھول کے بتایا ہے۔ اچھا، اس میں کیا نکتہ ہے؟ بڑے غور سے ذرا سنیں۔ لئن اخرتان الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، اس میں خاص نکتہ کیا ہے؟ خاص سر یہ نکتہ؟ جو مہلت مانگی ہے نا، نہیں ہمیں نہیں، خاص نقطہ یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ اس کے پاس ہائی طاقتیں ہیں۔ ویری گڈ، یہ ہے سوال کا جواب۔ مانگتا ہے مہلت تو اللہ کو پہچانتا ہے کہ اگر یہ مہلت دیں گے تو میں کام کر سکوں گا، ان کی مہلت نہیں ہوگی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نکتہ کہ مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ توحید پہ ہے سر۔ آپ کو توحید جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھے، توحید کے بھی کس پہلو سے؟ وہ اللہ کو پر پورا اس کا یقین ہے۔ بات کو ڈھیلا نہ چھوڑا کریں، بیان کرتے وقت اس نقطے کو کھول دیں تاکہ سننے والے کا ذہن بالکل مان لے بات کو۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ پر الزام دھر رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، دوسری طرف وہ کہتا ہے اگر تو مجھے مہلت دے دے۔ دونوں کو سمجھیں، شیطان کتنا بڑا کافر ہے اور کتنا بڑا مسلمان ہے یک وقت۔ دیکھیں، سمجھیں بات کو۔ اسے ڈر ہے کہ اللہ جب چاہے گا یہ مہلت ختم کر دے گا۔ اچھا، اب آگے چلیے، دیکھیں کہ ان آیات کو بڑے غور سے پڑھیے، سمجھیے، شیطان اپنے دشمنوں کو پہچانیے۔ سر یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بتا دیں پلیز۔ یہ 62 اور 63، 62 اور 63۔ شکریہ۔ اچھا، اس کا بغض دیکھیں۔ کاش ہم آیات کے روح کو پہنچے۔ کہتے ہیں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی اولاد کی بھی بے کنی کر کے چھوڑوں گا۔ اس سے بڑی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ عدو مبین کو ایسے ہی سمجھ لیں گے؟ قرآن سے دیکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں۔ قال اذهب فمن تابعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، تو فرمایا اچھا جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا
انسان اور جن، تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جزا کیا ہے؟ بھرپور جزا کیا ہے؟ دنیا کی جہنم ذلت کے علاوہ، سنیں غور سے، دنیا کی ذلت کے علاوہ جو بھرپور اس کا بدلہ ہے وہ جہنم ہے۔ کتنی عظیم آیات ہیں، کاش ہم اس کو سمجھیں، ان کو اپنا نقطہ نظر یہ بنائیں، پھر ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، پھر اللہ تعالی ہم اس شیطان کو پہچان لیں گے، اپنے ازلی دشمن کو، اور پھر ہم خود بھی اور اپنی آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی، ہر ایک کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ سورہ صاد کی آیت، کوئی سوال ہے تو فوراً کریں جب بھی آیت ختم ہو۔ سورہ صاد کی آیت 82 اور 83 میں فرمایا، قال، شیطان نے کہا، فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم۔ اب دیکھیں نا، یہاں بڑی بات ہے، کہتا ہے تیری عزت کی قسم۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عزت جاہ و جلال کو بالکل تسلیم کرتا ہے، ایک طرف اس کی قسم کھاتا ہے، اتنی عظیم سمجھتا ہے اس کو کہ کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ، کہ تیرے عزت کی قسم۔ اور یہ سورت رعد ہے؟ سورہ سواد 38 نمبر پہ، سواد جو سواد اردو کا لفظ نہیں ہے، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ساری شیطان نے، فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اس کا عزم دیکھیں گے، انسانوں کے خلاف اس کا بغض دیکھیں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ پھر خود مانتا ہے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ، بالکل وہی الفاظ ہیں جو اوپر آیت ہجر کی 39 میں دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی بالکل۔ تو ہم اللہ کے اگر مخلص بندے بن جائیں، ہم شیطان سے بچ جائیں گے۔ مخلص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی کی خاطر ہر وہ کام کریں جس کا اس نے حکم دیا ہے، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس کو اس نے چھوڑنے کا حکم۔ ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے، شیطان سے، خود شیطان اعتراف کر رہا ہے کہ ان کو میں نہیں گمراہ کر سکوں گا۔ یہ جو چارٹ ہے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 4 پر، انسان اور شیطان، نیچے سارا انسان کیا ہے، پہلے سنے غور سے۔ انسان کو محدود آزادی اور خود مختاری دے کر امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو اس کو محدود آزادی اور خود مختاری ہے، یہ کون سی ہے بھلا؟ یہ سمجھنا ہوگا، مگر یہ نہیں سمجھے تو پھر آپ اپنے محدود آزادی اور خود مختاری صرف اس حد تک ہے کہ انسان چاہے تو ہدایت اختیار کرے، چاہے تو ہدایت کے خلاف چلے، یہ محدود۔ باقی سب قدرت، کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہاں اس نے آزادی دی ہے کہ چاہو تو اللہ کے بندے بنو، چاہو تو شیطان کے بندے بنو۔ یہ کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے محدود آزادی؟ جلدی بتائیں۔ سر جی یہی تو امتحان ہے۔ یہی تو امتحان ہے، اسی کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب، تاکہ انسان ان کا استعمال کر کے ان اللہ کی راہ پہ چلے۔ یہ سمجھے نقطے؟ بات کلیئر ہے؟ سوال کریں۔ باقی کوئی آزادی نہیں ہے اس کو، سانس کی بھی آزادی نہیں ہے، جو لکھا ہے اس نے اتنا آزاد ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ انسان کو جبراً راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ خیر و شر کی تمیز، یعنی تمیز الہام کر دی گئی، اس کے اندر اللہ نے ودیت کر دی۔ کون سی آیت ہے؟ اکثر میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی حقیقتیں ہیں۔ قرآن و سنت کے ذریعے صراط مستقیم کی وضاحت کر دی گئی۔ قرآن صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ انبیاء کا۔ صحابہ کرام کا۔ انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قرآن سے مثال دیجئے۔
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نہیں نہیں نہیں، سر اہدنا الصراط المستقیم الذین دعا انعمت مانگ رہے ہیں آپ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں سوال کا جواب سوچ کے دیا کریں، جو آئے منہ سے ہم کہہ دیتے ہیں، وہ دعا ہے صراط مستقیم کی جو ہم مانگتے ہیں۔ میں نے آپ سے سوال کیا صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ سورہ یاسین پڑھ کے پڑھتے ہیں، وہاں کہا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک نہیں کئی آتے ہیں۔ بات تو مزہ آئے نا جب دیکھیں نا، آپ ایک اچھے طالب علم بنیں تاکہ قرآن کا علم جو ہے وہ ہم حاصل کریں۔ آگے بتایا انسان کو اختیار ہے، چاہے تو صراط مستقیم اختیار کرے اور چاہے تو شیطان کی ترغیبات قبول کر کے گمراہی اختیار کرے۔ جس راستے کا انسان انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی اسے مواقع دے دیتا ہے، اس کے بغیر امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اور آخری پیرا، انسان اور شیطان کی آزادانہ کشتی میں اگر انسان جیتے گا تو جنت میں جائے گا، اگر انسان ہارے گا تو جہنم میں جائے گا۔ پورا خلاصہ انسان کے نیچے پڑھ لیجئے۔ یہ چیزیں آپ بڑی سمجھ بوجھ کر پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں۔ یہ ہے ہدایت قرآن نے جو ہمیں دی ہے۔ کوئی سوال یہاں جتنے میں نے انسان کا پڑھا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال؟ اب ذرا شیطان کا دیکھیے اور سمجھیے بات کو۔ شیطان کو آزادی عطا کی گئی ہے، اس نے مانگی تھی نا، اللہ نے ہدایت دے دی۔ وہ اس امتحان میں انسان کو ناکام کرنے کے لیے ترغیب، تحریص کی جو کوشش کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تحریص کا مطلب کیا ہے؟ حیرت سے نکلا ہے، لالچ۔ ترغیب و ترغیب آمادہ کرنے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے، اور تحریص جو اس کو جھوٹے وعدے دے کر اس کو آمادہ کرتا ہے۔ یہ اختیار اس کو دے دیا انسان کے امتحان کے لیے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے شیطان کو مطلوبہ حد تک پورے ہتھیار بھی عطا کر دیے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو اسلحہ نہیں تھا، میں کیسے انسانوں کا مقابلہ کرتا۔ یہ جو آپ نے آخر میں پڑھا نا آزادانہ کشتی، دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہتھیار دے دیے ہیں، انسان کو بھی شیطان کو بھی، انسان کو بچنے کے لیے، شیطان کو پھانسنے کے لیے۔ تو عدل اللہ نے ہر جگہ رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آخری بات کہی، شیطان کا اسلحہ کیا ہے؟ وسوسہ اندازی، برائی کو خوب مزین کر کے کرنا۔ نمبر 3، نظر نہ آنا۔ نمبر 4، حد درجہ ہمدرد ہونے کا فریب دینا۔ نمبر 5، آنے جانے کی بے پناہ قوت اور برخرفتاری وغیرہ وغیرہ۔ اس ایک پیج پہ پورا خلاصہ موجود ہے آپ کا۔ انسان کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، شیطان کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ کوئی سوال؟ اب آگے چلیے صفحہ نمبر 5 پر۔ آپ کے پاس پوری جو واقعہ ہے حضرت آدم اور ابلیس کا، کہاں کہاں قرآن میں ہے؟ البقرہ، الاعراف، الحجر، بنی اسرائیل، طٰہٰ اور سورہ صاد۔ السلام ساری علیکم جی جی، اس پر مجھے میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں۔ السلام علیکم، اور مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کہاں سے پڑھا رہے ہیں؟ کیا بتایا آپ نے؟ میں نئی اسٹوڈنٹ شامل ہوئی ہوں، اور میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کہاں سے پڑھا رہے ہیں، کون سی سورہ سے اور کون سی آیت؟ آپ کم از کم مجھے پہلے کال کر لیتے، میں پڑھا رہا ہوں، ہینڈ آؤٹ بھیج چکا ہوں، میں صفحہ نمبر 5 پہ پڑھا رہا ہوں۔ میں ایسا نہیں پڑھاتا کہ زبانی کلامی۔ ہینڈ آؤٹ آپ نے نہیں ملا، آپ فون کریں میرے نمبر پر، ہم آپ کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ اچھا، تو آپ کو ساری معلومات مل گئیں کہ قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کہاں کہاں بیان کیا ہے، اسی ہینڈ آؤٹ میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اب آئیے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے، پوری تفصیل ان کی دیکھیں۔ باطل کی تزین، پہلی بات کہ باطل کو ایسا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل سمجھنے لگتا ہے کہ یہ حق ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم انسان بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، کس طرح ان کو طرح طرح سے گھما پھرا کے اور پھر ان کو اپنے ڈھب پہ لے آیا۔ رب بما اغویتنی، بدبخت کہتا ہے اللہ جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں زمین میں بہت خوبصورت بنا کے ان کو ڈیکوریٹ کر کے چیزیں دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، اور سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سوال ہے تو پوچھیں۔ سورہ نحل کی آیت 63 میں کہتا ہے تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کو گواہ بناتا ہے، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے قوموں میں، فزین لہم الشیطان اعمالہم، ان کا مطلب ہی کیا تھا؟ شیطان نے ان کے اعمال ان کو بڑے خوبصورت بنا کے دکھائے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے شیطان نے ان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھایا کہ وہ نبی کی بات سننے کو ہی تیار نہیں۔ سورہ نحل کے بارے میں کوئی سوال؟ ساری آیت 63 کے بارے میں سورہ زخرف میں کہا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ شیاطین جن و انس۔ وَيَحْسَبُونَ، اور بالکل سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، کہ وہ تو بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ اگر ٹی وی یا میڈیا پر کسی سیکولر کو سنیں، آپ یقین مانیں وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ العلم، دی نالج جو ہے وہ قرآن ہے برحق، باقی سب دنیا کے علوم انفارمیشن ہے، علم نہیں ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی 25 کی کمال دیکھیں، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، ہم نے ان پر مسلط کر دیے، قرآن ساتھی، ہم نے ان کے بیسٹ فرینڈ ان پر مسلط کر دیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، وہ بہت خوبصورت بنا کر ان کو دکھاتے ہیں، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو ان کے آگے پیچھے ہوتا ہے نا اس کو بہت خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سورہ حامیم میں بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے فالوور ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کے لوگوں کو، ٹی وی پہ دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں کہ کس طرح ان کو اپنی بے لباسی جو ہے خوبصورت نظر آتی ہے، کس طرح اکڑ کے چلتے ہیں، کس طرح اپنے غلط نظریات جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں اس کو کس طرح، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے کالے دھندے ہیں ان کے، اور نام ان کو کیا رکھ لیے ہیں؟ گورے، بڑے خوبصورت ناموں سے برے کام۔ صفحہ نمبر 6 پہ فوسوس الیہم الیہ الشیطان، تو شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو وسوسے ڈالے، قال، تو حضرت آدم سے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کا پتہ نہ دوں جس سے آپ کی زندگی ابدی ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ زندہ رہیں، والملک لا یبلا، اور ایسی لازوال سنت، ایسی لازوال سلطنت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب اس نے نوٹ کر لیا کہ حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا تو اس نے حضرت آدم کو کے دل میں اس نے دو کمزوریاں نوٹ کر لی۔ ایک یہ کہ وہ تو اتنے خوش ہیں جنت میں اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے موت آئی نہیں، میں ہمیشہ اس سے محظوظ ہوتا رہوں۔ اور پھر اس کہا کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے نا تو پھر تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی، موت آئے گی ہی نہیں۔ اب اس نے طرح طرح کے بہانے کر کے اس پر حضرت آدم کو ایگری کرا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ تجربہ انسانی حوالے سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ شیطان نے ایسی
خوبصورت چالیں چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالآخر اس کے جال میں پھنس جاتا ہے جیسے حضرت آدم پھنسے تھے. لہذا ہمیں پوری طرح وارننگ کر دی. تاہی 120 کلیئر ہے. اب سنیں جھوٹا وعدہ اور جھوٹی امیدیں. سبحان اللہ، رب نے کیسا سورہ نساء کی آیت 120 میں یعدہم، یہ ان کو وعدے دیتا ہے، ان سے وعدے کرتا ہے. وہ یمنیہم، ان کو امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جتنے وعدے ہیں وہ فریب ہیں اور کچھ نہیں. کمال دیکھیں، اس کی چالیں دیکھ لیں اور رب العالمین کا جواب دیکھ لیں. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا جنگ بدر پہ اس نے کیا کیا دنیا میں، سورہ انفال کی آیت 48 آپ کو سامنے ہے. بھلا سورہ انفال میں کیا ہے؟ بھلا بتائیں مجھے، سورہ انفال کا مین ٹاپک کیا ہے؟ جلدی بتائیں. غزوہ بدر، سر مال غنیمت کی مال تقسیم. غنیمت کی تقسیم لا اور مال حول غنیمت کے بارے لا میں. حول ولا قوت الا باللہ العلی. غزوہ بدر بھی ہے سر. غزوہ بدر پہ تبصرہ، پہلا جواب ٹھیک تھا. آپ سب لوگوں کا جواب بس مال غنیمت کی تقسیم، وہ تو اس کا حصہ ہے، وہ اس کے تحت آتا ہے. جنگ بدر پر تبصرہ، یہ بھی اس کا تبصرہ ہے جنگ بدر پر. ترأت الفئتان نقص علی عاقبیہ، ذرا خیال کرو اس وقت جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا کر پیش کیے تھے. اور وقال، اور ان سے کہا، انی بریء منکم. اچھا، اس نے کیا ان کو کرتوت میں خوش نما کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ مدینے میں چند مسلمان، تم تو ابھی جاتے ہی ان کو تیس نیس کر دو گے، نعوذ باللہ. اور مگر ہاں، نقص علی عاقبیہ، مگر جو دونوں گروہوں کا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا وقال انی بریء منکم، میں تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں تم سے بری ذمہ ہوں. یہ شیطان نے کیوں کہا؟ سر اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا. ونڈرفل، ایکسیلنٹ. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کی تائید اور نصرت کے لیے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، وہ دیکھ سکتا تھا، انسان نہیں دیکھ سکتے تھے. بھاگا وہاں سے اور یہ الفاظ کہے. کبھی پڑھیں تو صحیح ذرا سمجھنے کے لیے، پھر آپ کو مزہ آئے گا قرآن میں کہ رب کیا ہمارے دلوں کی تاروں کو چھیڑتا ہے. پھر اس کا تیسرا جو چال ہے، تیسرا جو ہتھ کنڈا ہے، وہ انسان سے اظہار ہمدردی ہے. وقاسمہما، اس نے ان دونوں کے لیے قسمیں کھائیں. دونوں سے مراد حضرت آدم اور اماں حوا. کیا قسمیں کھائیں؟ انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. فدلہما، تو دھوکہ دے کر ان کو اپنے، ہاں، فدلہما بغرور، تو دھوکہ دے کر ان کو اپنے ڈھب پر لے آیا، اپنی چال میں پھنسا لیا، دھوکہ دے کر، قسمیں کھا کر کہ میں تو تمہارا بہت بڑا ہمدرد ہوں. اب اگلی بات بڑے غور سے سمجھیے، ہم کہیں ان چالوں میں نہ آ جائیں. صفحہ نمبر 7 پہ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے، این یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. پہلا کام کیا چاہتا ہے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، کہ بندے کو شراب اور کباب میں لگا دے، بس وہ خود شیطان بن جائے گا. پہلا حربہ اس کا. دوسرا وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. اللہ کے ذکر سے روکنے کا مطلب کیا ہے بھلا یہاں؟ سر یہ چیزیں عقل کو ڈھانپ دیتی ہیں. عقل کو ڈھانپنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر قرآن اللہ کو کے حکمت کی پابندی. دیکھیں، ہم جب انجینئرنگ اور میڈیکل کی کتابیں پڑھتے ہیں تو خوب سمجھتے ہیں. یہاں ہم ایک ایسی چیز لے کے چل پڑتے ہیں جس کا اس سے کہیں دور سے تعلق تو ہو سکتا ہے، اس کا ایگزیکٹ میننگ نہیں ہو سکتا.
سر جی نشے کی حالت میں نماز پڑھنا بھی منع کیا گیا ہے نا، نماز سے بھی روکا گیا ہے۔ بھائی جب آپ شیطان کے شراب اور ایک چیز ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے، صراط مستقیم پر نہ چلیں آپ، اس کے لیے ہر چال چلتا ہے، ان میں سے ایک چال یہ ہے شراب اور جوا۔ اب اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ آیا ہے اور یصدکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے۔ اللہ کی یاد کب؟ کماتے کھاتے وقت، بولتے وقت، قول اور فعل میں، ہر حال میں اللہ کی پابندی۔ ذکر اللہ کا مطلب سمجھیں ذرا، ایک چیز کو ہم نے سمجھ لیا، اب اس پہ کبھی دماغ جو اللہ نے دیا اس کو استعمال کریں۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو بصیرت، جو فہم کو یہ کھولتی ہے، جو انسان کو وسیع پہلو سمجھ کے میں آتے ہیں۔ میں نے آپ پہ بتایا، میں نے انجینئرنگ پڑھائی ہے، پڑھی نہیں ہے، امریکہ سے ڈگری لے کے ماسٹر کی، لیکن خدا کی قسم قرآن کو جب پڑھا ہے، قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ برحق ہے، جو بات مجھے یہاں سے ملی ہے وہ کبھی کسی ڈگری کے لینے کے وقت، پڑھانے کے وقت اس جیسی بات نہیں ملی۔ وَيُصَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تاکہ تمہیں زبان سے، دل سے، عمل سے اللہ کے ذکر سے روک دے۔ اور سب سے بڑی بات جو پہلا کام ہے، سب سے ضروری، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ اب یہ باتیں بتانے کے بعد اللہ کہتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے؟ مسلمانوں کو کتنا جھنجھوڑ کے اللہ کہتا ہے، یہ اس کے کرتوت ہیں کہ تمہیں برائیوں میں ملوث کر کے تمہیں اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے، نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ کیا تم پھر بھی اگر یہ کام نہیں کرو گے، تم اللہ کے بندے کہاں سے رہ جاؤ گے؟ آگے دیکھیں کتنی سخت آیت ہے، سورہ زخرف کی 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے۔ ذکر کا مطلب وہی ہے کہ زبان کا ذکر، عمل کا ذکر، دل کا ذکر۔ صرف زبان کا ذکر کافی نہیں ہے، جب زبان سے بھی ذکر کر رہا تو اس کو پورے دل و دماغ کی مستحضر کر کے ذکر کرے۔ جو کوئی اللہ کے ذکر سے غافل رہا، سنیں کیا ہوتا ہے، نقیض لہو شیطان، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ تو مومن کا کیا کام ہے والا؟ ہر حال میں، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر عمل میں، ہر بات میں۔ ورنہ جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ اس پہ شیطان مقرر کرتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا بہت بہترین ساتھی بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ساتھی، بہترین ساتھی، اب وہ اس کا ایسا دوست بنتا ہے کہ وہ اسی کے کہنے پر چلتا ہے۔ پانچواں غلبہ جو شیطان کب حاصل کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے؟ جب انسان بھول چوک اور غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، غفلت میں پڑنے کی سب سے بڑی وجہ بتائیں ذرا، کہ انسان کب غفلت میں، سب سے زیادہ غفلت میں کب پڑتا ہے؟ مجھے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ قرآن سے دور ہوتا ہے، قرآن سے۔ بالکل غلط۔ دنیا پرستی، اس کے اندر دنیا پرستی، حوث پرستی جب یہ ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کے دیکھیں، وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں کہ تم اس خواہش پر عمل کرو جو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ، حضور فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت اور شریعت لے کے آئے۔ اپنی خواہش کو چیک کر لیجئے اس کے اگینسٹ، اگر اس کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرو، اللہ کے حکم مطابق نہیں، چھوڑ دو، بات ختم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم کو
हुक्म दिया था मिन कबल, उससे पहले, फनसिया, वो भूल गया। शैतान ने ऐसा चक्कर चलाया, और अल्लाह ताला लम यजिद, हाँ, वलम नजिद लहू अज़्मा, फिर हमने उसमें अज़्म व इरादा की पुख्तगी नहीं पाई, कि ऐसा पक्का इरादा नहीं था कि शैतान ने उनको मुजल्जल कर दिया। अब उससे बचने का तरीका क्या है? और उसका तरीका क्या है? वइज़ा राअयतल्लज़ीन यग़ूज़ून फ़ी आयातिना, जब तुम देखो कि लोग हमारी आयात पर नुक्ताचीनियाँ कर रहे हैं, फ़ारद अन्हुम, तो उनसे हट जाओ, दूर हो जाओ उनसे। हत्ता यऊज़ु फ़ी हदीस गैरिही, यहाँ तक कि वो गुफ्तगू छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएं। हम तो वहाँ खूब महफिलें अटेंड करते हैं, मीडिया हो तो अखबारों को पढ़ रहे हैं बदबख्ती की चीज़ें, और सुन रहे हैं टीवी और रेडियो जो बिल्कुल फजूल और यानी गुफ्तगू है, ये है उसमें। तो अल्लाह कहते हैं ऐसी महफिलों को छोड़ दो। हाँ, जब उन्हीं टीवी अखबारात में जो अच्छी बातें हैं उनको सुनो, उनको पढ़ो। और जब ऐसी कैफियत में कहीं आ ही जाओ, व इम्मा युनसियन्नक शैतान, अगर तुम्हें शैतान किसी भुलावे में डाल दे, फला तक़उद बाद ज़िक्र, तो जब आपको समझ आ जाए कि ये बात गलत हो रही है, तो वहाँ मत बैठो। किसके साथ? माल कौम ज़ालिमीन, उस कौम के साथ जो जुल्म कर रही है, जो अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला है, उसके पास बैठो भी नहीं। कितनी बड़ी हिदायत वाज़ेह हमें दे दी गई हैं। देख रहे हैं आप, अल्लाह फरमाते हैं इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान, उन पर शैतान गालिब आया। आज आपने इर्द गिर्द देख लें, बिल्कुल यही कैफियत हैं। शैतान उन पर मुसल्लत हो चुका है। फ़अन्साहुम ज़िक्रिल्लाह, उनको अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये लोग कौन है? हिज़्बुश शैतान है। अला इन्न हिज़्बुश शैतान हिमुल खासिरून, और शैतान के साथी ही खसारे में होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जल्दी से ख़त्म करें ताकि कल इसका अगला, शैतानी फौज का खौफ दिलाना। पाकिस्तान के हुक्मरानों को बड़ा खौफ है कि अमेरिका नाराज हो गया तो तबाही और बर्बादी होगी। आपने अफगानिस्तान में देख लिया, क्या बिगाड़ लिया अमेरिका ने उनको शहादतें दी, वो अल्लाह के यहाँ जन्नत में पहुंच गए, जो बचे उनको फतह दे दी। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, ये शैतान ही तो है, युखव्विफु औलियाहु, तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, खौफ दिलाता है। अल्लाह ताला कहते हैं फला तखाफूहुम, उनसे मत डरो, वखाफूनी, मुझसे डरो, अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो ईमान उसका है जो अल्लाह से डरता है। जो ताहूतों से डरता है उसके पास ईमान ही नहीं है, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये आखिरी आयत जादूगरी बड़ा अहम है। वमा कफर सुलेमान, अल्लाह ताला ने जिन कब्जे में दे दिए थे ना, अल्लाह ताला कहते हैं सुलेमान ने कुफर नहीं किया, वलाकिन शयातीन कफर, बल्कि कुफर तो शैतान करते थे, शयातीन करते थे। युअल्लिमुन अन्नास से, लोगों को जादू सिखाते थे। तो जादू सिखाना क्या है, जल्दी बताएं? कुफ्र। कुफर है। अब आपने देखा ये इंसान जो कर रहे हैं वो कुफर कर रहे हैं, नाम भले से मुसलमानों के हैं। जो जादू करता है उस वक्त काफर है, कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अब मैं इस पे छोड़ता हूं, इस आयत को भी आपने पढ़ना है। और आगे है 8 गीत, संगीत, मौसीकी और मखलूत महफिलें, पढ़ लें। और शरीयत की पाबंदी में सुस्ती करना, ये भी पढ़ लें। और कल मुझसे सवाल कर लें अगर ये बात कोई क्लियर ना हो तो। थोड़ा सा आप बतौर तालिब इल्म गौर करें, देखें ना, इतनी आयतें हमने इकट्ठे समझी हैं। ज़रा आप इंडिविजुअल लेवल पर भी इन आयत को समझें। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कल मुझसे सवाल कर लें। इंशाल्लाह सर। बात क्लियर है? आज शैतान को आपने समझा या नहीं समझा?
جی समझा है जी समझा सर है समझा है गफलत से निकले हैं अल्लाह ताला निकाल दे बस गफलत से आमीन आमीन, हम सबको निकाल दे। आमीन। अच्छा, ये है एक बात और नुक्ता समझें, ये है तिलावत आयात के आयात को पढ़ के समझ के उनके मुताबिक जिंदगी को ढाल लेना। और आप देख रहे हैं हमने शैतान के बारे में जितने उसके हथकंडे थे सारी आयात आपके पास हैं, आप इसको समझें ताकि हम शैतान से जब चुंगल से निकलकर अल्लाह के बंदे बनेंगे फिर हम पर अल्लाह की नमाज़ें, रहमतें और बिल्कुल उसके फैज़ व बरक़ात मिलेंगे। बात बिल्कुल क्लियर है? जी 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 सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सर जज़ाकल्लाह जी एक खैर। सवाल कर सकती हूँ? ये सूरा नाम क्या है 68 पर? हाँ, करें सवाल। जी सर जी, ये जो हम किसी ऐसी महफिल में चले जाते हैं जहाँ पर गाना बजाना भी हो रहा है और हमें नहीं उस वक्त मालूम था, सोचा कुछ और था, लेकिन वहां पहुंच गए आप, तो अब फिर क्या करें वहां पर जाकर? वो हाँ, बैठना हमारे लिए फिर? तो वहाँ उठ के चले आए, कमाल है जी ठीक है। भाई। जब आपको पता चल गया कि यहाँ शैतानी महफिल है, मखलूत महफिल है, गाने हैं, बजाने हैं, आप वहां बैठे रहेंगे? फिर तो आप देखें ना, आपने अभी सुना कि जहां बहस भी हो रही हो अल्लाह के खिलाफ, वहां से भी उठ के चले आओ। आप कैसी बात, इतने समझदार हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? पहले पता चले उन महफिलों में मत जाओ। अगर कहीं फंस जाएं, जैसे आपने कहा कि पता नहीं था, वहां जाके फौरन उठ के चले आओ। अल्लाह को राजी करना है या उन बंदों को राजी करना है आपने? अल्लाह। और कोई सवाल? जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक हम लोगों को सबको हिम्मत तौफीक दे अमल करने की, और ये शैतान के हथकंडों से बचा के रखे हम लोगों को, ये हम लोगों के। प्रिंट आउट जो मैं आपको भेजता हूँ, बराए मेहरबानी प्रिंट करा के एक साइड में लगा लें। ये आपके लिए और आपकी औलादों के लिए इंशाल्लाह बहुत मुफीद चीज होगी। जी सर, जरूर इंशाल्लाह।